اور کئی ایسے نیک اعمال کی آپ کو لسٹ مل جائے گی جو ٹائم بہت کم لیتے ہیں لیکن ان کا ریوارڈ بہت زیادہ ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہنا، اس سے چاہے آپ کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن کانشیسلی کہنا، یعنی کہ ترجمے پہ غور کرتے ہوئے اور اٹینٹیولی کہنا. استغفار 100 ٹائم استغفار کتنا ٹائم لیتا ہے؟ بہت کم، مے بی 3-4 منٹس، لیکن اس کا آؤٹ کم رزق بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبتوں سے نجات دے گا. تو ایسے اعمال ڈھونڈیں، ایفیشنسی کی طرف آئیں جو کرنے میں ٹائم کنزیومنگ شاید اتنا ٹائم نہیں لیتے لیکن ریوارڈ بہت زیادہ ان کا. اسمارٹ ورکنگ، رائٹ. چلتے پھرتے ذکر از اے گریٹ ڈیڈ، بہت اچھا عمل ہے. اور سب سے احسن عمل میں جو لسٹ میں ٹاپ پہ آتا ہے نماز کے ساتھ، وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوکی ہے. یعنی آپ نے جو اپنی روٹین بنانی ہے وہ اس طرح سے ڈیزائن کریں کہ اس میں ایمان کو بڑھانے والے اعمال ہوں، نہ کہ ایمان کو کم کرنے والے اعمال. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ چیزیں جو ایمان کو ڈیمیج کرنے والی ہیں وہ اوائڈ کرنی پڑیں گی. اور سر فہرست ان چیزوں میں میوزک لٹرلی ایمان کو ڈیمیج کرتا ہے. جو لیرکس ہیں، دا کائنڈ آف لیرکس، پھر وہ ظاہر ہے اوور آل جو انڈسٹری ہے. بری کمپنی ایمان کو ڈیمیج کرتی، بد نظری ایمان کو ڈیمیج کرتی ہے. ہو سکتا ہے آج کے دور میں بھی ایمان سیو کیا جا سکتا ہے. میں کئی نوجوانوں کو جانتا ہوں جو کر رہے ہیں الحمدللہ. دوسرا گول وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اینڈ گڈ ڈیڈس. رائٹیس گڈ ڈیڈس کیا ہیں؟ اب آپ کی جو روٹین بننی چاہیے، نمبر 1 وہ روٹین ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں ایمان انشاءاللہ برقرار رہے، بوسٹ رہے. اور ہاں، ایمان کم ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، پرفیکشن ہم سے ڈیمانڈڈ نہیں ہے، ہم سے ڈیمانڈڈ ہے ایفرٹ کرنا. کم از کم اس روٹین میں یہ جھلک تو نظر آ رہی ہے کہ یہ لوگ ایمان کے لیے کام کر رہے ہیں. انہوں نے ایسی ایکٹیویٹیز کچھ رکھی ہوئی ہیں اپنی روٹینز میں کہ جس سے ایمان انشاءاللہ ان کا بلڈ ہوگا. اور پھر عمل صالح، آپ کی روٹین میں عمل صالح میکسیمم ہونی چاہیے، جن میں نماز ہے، نماز عمل صالح ہے، وقت پہ نماز پڑھنا. اب دیکھیں فجر پہ کتنے لوگ آتے ہیں، فجر کی نماز پہ کتنے لوگ جماعت سے آتے ہیں. اس سے بڑا عمل صالح کیا ہے؟ اپنی نیند کو سیکریفائس کر کے اٹھنا. یہ ایک جیسچر ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، فجر کی نماز پڑھنا. اور یہ آپ کے ایمان کی دلیل ہے. وہی بندہ آ جاتا ہے نا مسجد تک جس میں کچھ ایمان ہے، ظاہر ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہی آتا ہے نا. تو گڈ ڈیڈز میں سر فہرست باجماعت نماز مین کے لیے، اور وقت پہ نماز اوور آل بوتھ جینڈرز کے لیے. اس میں پھر ذکر اذکار ہیں گڈ ڈیڈز میں. اس میں گھر والوں کے کام آنا ہے، اس میں معاشرے میں کسی کا ہاتھ بٹانا، وہ گڈ ڈیڈز ہیں. اس میں چیریٹی ہے. تو پوری لسٹ ہے گڈ ڈیڈز کی. تو ان گڈ ڈیڈز کو اپنی زندگی میں لے کر آنا اور اگین ایفرٹ کرنا. پرفیکشن دین اگین بینچ مارک ٹاپ کا ہی ہونا چاہیے، بینچ مارک کو ہی فالو کرنا چاہیے. لیکن جتنا انشاءاللہ اپنی استطاعت کے مطابق ریگولرلی کنسسٹنٹلی اچھے اعمال کر لیے جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. چاہے وہ کم ہو لیکن کنسسٹنٹ ہو. اصل بات تسلسل کی. تو یہ سارے جو اعمال ہیں یہ ہماری لسٹ میں ہونے چاہیے when it comes to obviously routine making, good deeds, عمل صالح. اور اس کے بعد وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ کی exhorting one another to truth. اس میں دعویٰ ہے کہ چلتے پھرتے نیکی کا حکم دینا، جسٹس کا حکم دینا، حق بات کرنا، حق کی تبلیغ کرنا، جس طرح کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہر بندہ پبلک سپیکر بن جائے، بہت بڑا دائی بن جائے. کسی بھی طرح کر سکتے ہیں. کسی کو کوئی بک گفٹ دے کے کر سکتے ہیں دین کی تبلیغ، کسی کو کوئی اچھی بات کر کے کر سکتے ہیں، مسکرا کے کر سکتے ہیں، اپنے اخلاق سے کر سکتے ہیں، اپنے کردار سے کر سکتے ہیں. کسی کو ویسے ہی ڈنر پر انوائٹ کر کے، کوئی خود نہیں کر سکتے کسی کے تھرو درس ارینج کروا سکتے ہیں. ایز اے فیملی ایسے فنکشنز آپ ارینج کر سکتے ہیں. ماہانہ کوئی جگہ بک کرا لی، فارم ہاؤس بک کرا لیا، سب کو بلایا، وہاں پہ جو ہے آپ نے باقی ایکٹیویٹیز بھی کی، ساتھ میں ایک درس بھی رکھ لیا. یہ سب وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ میں آتا ہے. اور وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ میں انسپریشنل ایکشنز بھی آتے ہیں. حق پہ زندگی گزارنا، جو حق کام ہے وہ کرنا، اور ایک دوسرے کو انکریج کرنا اس کے لیے، یہ بہت ضروری ہے. اس میں کمیونٹی بلڈنگ، کمیونٹی سروس آتی ہے کہ ان ایکٹیو نہ ہونا، ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا کمیونٹی میں حق کی آواز بلند کرنے کے لیے. یہ گول ہے. تو روٹین ایسی ہونی چاہیے
کہ آپ کسی نہ کسی طرح کمیونٹی سروس میں انوالو ہیں اور آپ اپنے ایکشن سے دوسروں کو انسپائر بھی کر رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. اور اسی لیے مسجد کا جو کانسیپٹ ہے وہ وتوا صوب الحق پر پورا اترتا ہے. مسجد جائیں, مسجد کو آباد کریں, نوجوان جائیں. میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں نوجوان جب مسجد میں جائیں گے, ہمارے جو خطیب ہیں ان کے موضوع تبدیل ہو جائیں گے. ابھی نوجوان ہی شکایت کرتے ہیں جی ان کے موضوع نہیں ٹھیک. ان کے موضوع آپ کی پسند کے اس لیے نہیں, آپ جاتے ہی نہیں مسجد میں. آپ مسجد میں بیٹھے ہوں گے تو ان کے موضوع تبدیل ہوں گے نا. اگر لیٹ سے کسی کا موضوع ٹھیک نہیں ہے, ویسے تو اب بڑی محنت ہوئی ہے اس پہ اور موضوعات بہت اچھے ہوتے ہیں. اب پریکٹیکلی اسپیکنگ میں نے جو وٹنس کیا بڑی چینج آئی ہے. لیکن لیٹ سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم اس لیے نہیں جاتے. دیکھیں جب ان کے سامنے بزرگان ہی بیٹھے ہوں گے جو صرف فضائل کی بات سننا چاہتے ہیں, فیئر انف عمر کے وہ اس حصے میں ہیں کہ وہ جاننا چاہتے ہیں, فضائل کے بارے میں زیادہ سننا چاہتے ہیں, تو پھر فضائل پہ زیادہ بات ہوگی. نوجوان سامنے بیٹھے ہوں گے خطبے میں, پہلی صف میں نوجوان ہی نوجوان ہے, تو خطیب کے ٹاپکس بدل جائیں گے, میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں. تو اس لیے اپنی مسجد کو آباد کریں, وتواصوا بالحق, اور انوالو ہوں دعویٰ میں ایکٹیولی کسی بھی شکل و صورت میں, اور کمیونٹی سروس میں انوالو ہوں انشاءاللہ. اینڈ وتواصوا بالصبر, چوتھی چیز پیشنس, ایک دوسرے کو پیشنس پہ ایگزورٹ کرتے ہیں, صبر پہ ایگزورٹ کرتے ہیں. اور یہ خاندان میں یعنی آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا, ایز اے فیملی ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا, خود اپنے اندر صبر لے کر آنا. صبر پھر ہر چیز میں, ہر ایکشن میں صبر ہے. آپ کو پتہ ہے گناہ سے بچنے کے لیے صبر ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لانے میں صبر ہے, لوگوں سے ڈیل کرنے میں صبر ہے, لوگوں کے رویے برداشت کرنے میں صبر ہے, غصہ کنٹرول کرنے میں صبر ہے, سبلنگز کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں صبر ہے, کوئی حق تلفی ہو جائے اس حوالے سے ظاہر ہے کس طرح آپ نے ڈیل کرنا ہے, معاملات کے حوالے سے صبر ہے. تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. تو خود بھی صابر بنیں اور ایز اے فیملی ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کریں, اور ایز اے سوسائٹی بھی. تو یہ 4 بہترین گولز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دے دیے ہیں. ان 4 گولز کو آپ سامنے رکھیں انشاءاللہ. یہ ایکشن پلانز ہیں, پراپر ایکشن پلانز ہیں. ایز اے فیملی اور ایز این انڈیویجول آپ اس وقت کیا کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں اس سے بہت بڑی تبدیلی آئے گی. ان باتوں کو اگنور نہ کریں یہ کہہ کے کہ یہ تو تزکیہ ریلیٹڈ چیزیں ہیں. اس سے تبدیلی آئے گی, یہ سارے اعمال سے, ان سارے ایکشن پلان سے انشاءاللہ بہت تبدیلی آئے گی. اور ہسٹری کا مطالعہ کر لیں, یہی سٹیپس ہیں. باقی جس انسٹیٹیوٹ کو جو کرنا چاہیے, جس ادارے کو جو کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ توفیق دیں اور اللہ تعالیٰ ویک اپ کال دیں ہم سب کو کہ ہم مل کر کام کریں امت کے لیے. اور انشاءاللہ تمام آرگنائزیشنز بھی مل کر کام کریں. اٹ از ہائی ٹائم. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائیں, ہمارے گناہ معاف فرمائیں. ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ظاہر امت پر وبال بھی آیا ہوا ہے اور ایک بے بسی بھی چھائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سے آگے ہم, اللہ کے آگے ہم استغفار بھی کرتے ہیں, اور انشاءاللہ یہ تہیہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں ضرور لے کر آئیں گے انشاءاللہ, اور ایکشن پلانز کی طرف آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یونٹی کی بہت ضرورت ہے. دس از ہائی ٹائم ٹو گیٹ یونائٹیڈ. سو آپ جس بھی کیپیسٹی میں انشاءاللہ دین کے حوالے سے کوئی سروس دے سکتے ہیں ضرور دیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور مسلم آئیڈینٹی کو ریوائیو کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.